أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کا یہ کنونشن کراچی میں پہلا دوستوں ساتھیوں کا اکٹھ ہر اعتبار سے کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں میں تصرف فرمانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ویرانوں کو آباد فرمانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی بیابو گیا میں جب سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا تھا تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو پھلوں سے رزق دینا۔ اس ویرانے کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگ لاکھوں اور کروڑوں روپے لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی زیارت کے لیے کائنات کے ہر کنارے سے اس مقام کے اوپر پہنچا کریں گے۔ وادی بیابو گیا، وادی غیر ذی زرع، جہاں پر کاشتکاری نہیں ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جہاں کے پھلوں کو اس مقام کے اوپر پہنچا کر اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ ویرانوں کو آباد کرنے والا بھی وہی ہے، اور وادی بیابو گیا میں رزق کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھ سے بیشتر میرے عزیز القدر انتہائی پیارے اور محبت والے بھائی شیخ عاطف صاحب نے انتہائی پرمغز، پرفکر اور دانش اور حکمت سے لبریز گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، اور کئی ایسے نکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے بیان کیا ہے جن میں سے ہر نقطہ جو ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل ہونا، اس کے اوپر بھروسہ ہونا، اس کے ساتھ رجوع کرنا، اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دینا، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید کے اندر بڑے ہی بلیغ انداز کے اندر اس حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ تو بہت سے ہیں لیکن جس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اس رنگ کا مقابلہ کائنات میں کوئی رنگ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، لوگوں کی اپنی اپنی نسبتیں ہوتی ہیں، کوئی کراچی والا ہے، کوئی لاہور والا ہے، کوئی فلاں گدی والا ہے، کوئی فلاں درگاہ والا ہے، لیکن سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ انسان اللہ والا بن جائے۔ جب انسان اللہ والا بن جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے تو کائنات کی ساری نسبتیں اس کے مقابلے کے اوپر ہیج ہو جاتی ہیں۔ میں ان اللہ والوں کے نصیبے کے اوپر کئی مرتبہ غور کرتا ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رتبہ بلند عطا فرما دیا کہ ان کا ذکر اپنے مکرم انبیاء کے ساتھ فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ کتنے ہی اللہ والوں نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کے پر تھکے نہیں، وما ضعفوا، اور ضعیف بھی نہیں ہوئے، وما استقاموا واللہ یحب الصابرین، نہ رکے نہ جھکے۔ کیا ان کا انداز تھا؟ جو روا ہو منزل عشق میں، نہ نشیب ہو نہ فراز ہو، ان کا انداز یہ تھا، ان کی نگاہ نہ دنیا کی ہیبت و حشمت پہ ہوتی تھی، ان کی نگاہ نہ دنیا کے کر و فر پہ ہوتی تھی، ان کی نگاہ نہ دنیا کے جاہ و جلال پہ ہوتی تھی، ان کی نگاہ نہ دنیا کے شرف و کمال پہ ہوتی تھی، نگاہ ان کی اگر کسی پہ ہوتی تھی رب قدیر کی رضا پہ ہوتی تھی، اللہ رب الحاکمین کی رضوان پہ ہوتی تھی۔ اور حضرات گرامی قدر، پوری دنیا کے لوگ ایک طرف پیش قدمی کر جائے، تیرا قبلہ و کعبہ، تیرا مقصود، تیرا نظریہ حیات، تیرا نصب العین دنیا والوں کے پیچھے چلنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تیرا نصب العین اگر ہونا چاہیے تو مالک کائنات کی رضا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، قلت و کثرت کبھی بھی، جیسے کہ بھائی آپ نے کہا، معیار حق نہیں بن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایسے نقطے کی بات کہی جس نے مجھے سے قرآن مجید کے طالب علم کو اور قرآن مجید کے قاری کو ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات ہی پھولوں کے سیرے چرانے کے لائق ہے، آپ زر کے ساتھ لکھنے کے قائل، لکھنے کے لائق ہے، لیکن اس فرمان کا کیا کیا جائے جو بیک وقت امید کو بھی آپ کے دل میں روشن کرتا ہے اور بیک وقت خوف کی کیفیت کو بھی آپ کے اندر بیدار کر دیتا ہے۔ اللہ نے الفاظ کہے تو کیا کہے، عجیب الفاظ کہے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور البتہ یقیناً کہنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ پروردگار عالم کی ذات ہے، خالق کائنات کی ذات ہے، مالک کائنات کی ذات ہے۔ الفاظ کہے تو کیا کہے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور البتہ یقیناً ابلیس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن مومنوں کی ایک جماعت کے علاوہ سارے ہی اس کے پیچھے لگ گئے۔ اور البتہ یقیناً ابلیس جو چاہتا تھا اپنی دانش کے اندر اس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا، لیکن مومنوں کی ایک جمعیت ایسی رہی جنہوں نے ابلیس کے دامن تدبیر کو نہیں دیکھا، دنیا کی ہیبت و حشمت کو نہیں دیکھا، دنیا کے جاہ و جلال کو نہیں دیکھا، اقتدار کے چڑھتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھا، حکمرانہ میں وقت کی ہیبت و حشمت کو نہیں دیکھا، وقت کے سلطان کی پیشانی کے پر پڑنے والے پلوں کو نہیں دیکھا، سرکاری اور درباری ملاؤں کے فتوا کو نہیں دیکھا۔ نظر اگر ان کی کسی پہ ہوتی تھی یا رب کے قرآن پہ ہوتی تھی یا مالک کبھی والے کے فرمان پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی قدر، یقین کیجئے یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یہ زندگی فانی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اور تمہاری نگاہ دنیا کی زندگانی پہ ہوتی ہے، دنیا کے اندر تمہارا عالم یہ ہے، دنیا میں تمہاری کیفیت یہ ہے، جب تم دنیا سے چلے جاتے ہو
تمہارے بیٹے کا نام تمہارے گھر کی تختی کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے. ایک وقت آئے گا بیٹا بھی دنیا سے چلا جائے گا اور بیٹے کے بعد پوتے کا نام دنیا کے گھر کی تختی میں لکھ دیا جائے گا. ایک وقت آئے گا پوتا بھی دنیا سے چلا جائے گا پر پوتے کے نام کو گھر کی لوح کے اوپر لکھ دیا جائے گا. حضرات گرامی کا دنیا کے اندر 5 مرلے کا جو گھر ہوتا ہے انسان کی تمنا ہوتی ہے 10 مرلے کے گھر کے اندر اس کو تبدیل کر دیا جائے. جو 10 مرلے کا گھر ہوتا ہے انسان کی تمنا ہوتی ہے اس کو ایک کنال کے گھر میں تبدیل کر دیا جائے. ایک کنال کا گھر جو ہوتا ہے اس کی تمنا ہوتی ہے اس کو ایک ایکڑ کے گھر میں تبدیل کر دیا جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر کون سے گھر عطا فرمانے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ ایسے گھروں میں قائم کرے گا جن گھروں کے اوپر تختی کے اوپر خلود کے ساتھ ابد الآباد تک کے لیے انسان کا نام اس کے گھر کے باہر لکھ دیا جائے گا. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اور انسان کی تمنا ہوگی اللہ اس گھر سے میری رہائش کو کبھی بھی تبدیل نہ کیا. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. حضرات گرامی قدر آخرت کی زندگی در حقیقت حقیقی سرفرازی کی زندگی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رب جو ہے